اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا بلقیس کے نکاح کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ محترم ناظرین، ملک یمن کے علاقہ سبا کی ملکہ بلقیس بہت بڑی حکمران تھی اور اسے سلطنت کے سب ساز و سامان حاصل تھے، اور اس کا جو تخت تھا وہ بہت بڑا تھا، سونے اور چاندی کا بنا ہوا تھا اور بڑے بڑے قیمتی جواہرات سے سجا تھا۔ یہ تخت 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 30 گز اونچا تھا۔ یہ زمانہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک روز اپنے دربار میں ہدہد پرندے کو موجود نہ پا کر فرمایا کہ ہدہد کی غیر حاضری پر میں اسے سزا دوں گا، ورنہ کوئی معقول عذر بیان کرے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد بھی آ گیا اور اس نے ملکہ سبا بلقیس کا حال بیان کیا کہ وہ بہت بڑی حکمران ہے، اس کے پاس ایک بڑا عمدہ اور بڑا بھاری تخت بھی ہے جس پر وہ بیٹھتی ہے، مگر ہے وہ مشرکہ۔ وہ اور اس کی رعایا کے لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں اور اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی گفتگو سن کر ملکہ سبا بلقیس کے نام ایک خط لکھا جس کا عنوان یہ تھا، پارہ نمبر 19 آیت نمبر 18۔ مفہوم: بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ تم میرے پاس مسلمان بن کر حاضر ہو جاؤ اور تکبر نہ کرو۔ ہدہد یہ خط لے کر سبا میں جا پہنچا اور ملکہ سبا بلقیس کے تخت پر جا ڈالا۔ بلقیس نے پڑھا تو گھبرا گئی اور اپنے ارکان دولت سے ذکر کیا کہ لو یہ خط پڑھو اور اپنی رائے بیان کرو اور بتاؤ کہ میں سلیمان کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں۔ انہوں نے کہا، ہم تو بڑے قوی لڑنے والے لوگ ہیں، سلیمان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، تاہم آپ کی جو رائے ہو وہی ٹھیک ہے۔ بلقیس عقل مند تھی، اس نے کہا، لڑائی کا انجام برا ہے، اگر وہ غالب آ گیا تو آ کر الٹ پلٹ کر دے گا، عزت داروں کو ذلیل کر دے گا، کیونکہ بادشاہوں کا یہی دستور ہے۔ صلح کر لینی بہتر ہے، اول مرتبہ تو اس کے پاس جانا بہتر نہیں۔ مصلحت اسی میں ہے کہ پہلے کچھ تحفے دے کر ایلچیوں کو بھیجا جائے، اس سے سلیمان کی پوری کیفیت معلوم ہو جائے گی۔ یہ بات سب کو پسند آئی اور بڑے بڑے پیش قیمت ہدیے دے کر ایلچیوں کو بھیجا تاکہ سلیمان اس مال کو دیکھ کر نرم ہو جائیں۔ بلقیس کی یہ بھول تھی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، ان کا مقصد تو اس سورج پرست ملکہ کو اسلام میں لانا اور برائی سے بچانا تھا۔ اس لیے اس کے ایلچی جب پیش قیمت ہدیے لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے ان کو کچھ بھی خاطر میں نہ لا کر یہ فرمایا کہ اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے، ایسے ہدیوں سے تم ہی خوش ہو جاؤ، جا کر اسے کہہ دو کہ وہ مسلمان بن کر حاضر ہو، ورنہ میں ایسا بھاری لشکر بھیجوں گا کہ جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا، اور میں ان کو وہاں سے ذلیل و خوار کر کے نکال دوں گا۔ ایلچی تو ادھر روانہ ہو رہے اور ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے ہے کوئی بلقیس کے آنے سے پہلے میرے پاس اس کا تخت اٹھا لائے۔ ایک بڑے قوی جن نے کہا، حضور میں وہ تخت آپ کے دربار سے رخصت ہونے سے پہلے لے آتا ہوں۔ ایک دوسرے درباری نے جو کتاب کا علم رکھتا تھا کہنے لگا، حضور میں اس کا تخت آپ کے پلک چپنے سے پہلے لے آتا ہوں۔ چنانچہ پلک چپتے ہی اس نے وہ تخت لا کر سلیمان علیہ السلام کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد بلقیس جب دربار سلیمان میں پہنچی تو اپنے سے پہلے وہاں اپنا تخت دیکھ کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی، حضور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ بڑے طاقتور اور خدا کے برگزیدہ ہیں۔ اور پھر کہنے لگی، پارہ نمبر 19 آیت نمبر 8۔ مفہوم: اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ کے حکم بردار مسلمان ہوتی ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ قرآن مجید تفسیر حقانی صفحہ نمبر 290 جلد نمبر 5۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح کر لیا۔ یہ واقعہ نزہۃ المجالس صفحہ نمبر 444 جلد نمبر 2 سے لیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر شرک و کفر سے لوگوں کو باز رکھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور گمراہوں کو گمراہی سے بچاتے
بچا کر اللہ کے آگے چکا دیتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی کتنی بڑی سلطنت کا مالک بادشاہ اور حکمران بھی کیوں نہ ہو، اللہ کے پیغمبر کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں، اور اسے دنیاوی جاہ و جلال اور متاع و مال کی کچھ پرواہ نہیں ہوتی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار اور بلقیس کے تخت کے مقام کا درمیانی فاصلہ 2 مہینہ کی راہ کا تھا، اور تخت کا طول و عرض میں پہلے بتا چکا کہ 30 گز اونچا، 40 گز چوڑا اور 80 گز لمبا تھا۔ اس طویل مسافت اور اتنے وزن دار ہونے کے باوجود سلیمان علیہ السلام کا ایک ساتھی اسے پل بھر میں لے آیا، تو پھر سید الانبیاء سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولیاء امت دور دراز کی مسافت سے کسی کی اعنت و حمایت کو کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ علاوہ ازیں سلیمان علیہ السلام کا ایک سپاہی اگر 2 مہینے کی مسافت پل بھر میں طے کر سکتا ہے تو سید الانبیاء سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں فرش و عرش کی مسافت پل بھر میں کیوں طے نہیں کر سکتے؟ نیز اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ جنگ اور لڑائی اچھی چیز نہیں، اس لیے جنگ کی تمنا بھی گناہ ہے۔ مسلمان امن و سلامتی کا داعی رہا ہے، اسی واسطے مسلمانوں نے جب بھی جنگ لڑی مدافعانہ یعنی ڈیفینسو لڑی، جارحانہ کبھی نہیں لڑی۔ جارحانہ جنگ شیوہ کفار ہے۔ مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ خود جنگ نہ چھیڑو، پہل نہ کرو، اگر دشمن پہل کرے تو پھر جنگ سے پیٹ پھیرنا گناہ ہے۔ گویا مسلمان کے لیے یہ حکم ہے کہ کسی کو مت چھیڑو، اور اگر کوئی چھیڑے تو اسے مت چھوڑو۔ دراز کی مسافت سے کسی کی اعنت و حمایت کو کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ علاوہ ازیں سلیمان علیہ السلام کا ایک سپاہی اگر 2 مہینے کی مسافت پل بھر میں طے کر سکتا ہے تو سید الانبیاء سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں فرش و عرش کی مسافت پل بھر میں کیوں طے نہیں کر سکتے؟ نیز اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ جنگ اور لڑائی اچھی چیز نہیں، اس لیے جنگ کی تمنا بھی گناہ ہے۔ مسلمان امن و سلامتی کا داعی رہا ہے، اسی واسطے مسلمانوں نے جب بھی جنگ لڑی مدافعانہ یعنی ڈیفینسو لڑی، جارحانہ کبھی نہیں لڑی۔ جارحانہ جنگ شیوہ کفار ہے۔ مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ خود جنگ نہ چھیڑو، پہل نہ کرو، اگر دشمن پہل کرے تو پھر جنگ سے پیٹ پھیرنا گناہ ہے۔ گویا مسلمان کے لیے یہ حکم ہے کہ کسی کو مت چھیڑو، اور اگر کوئی ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بوسیلہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تبع تابعین اور اولیاء عظام کے میں نے اپنی مدد آپ کے تحت آنکھوں کے لیے فری ہسپتال کا قیام کیا ہے، جہاں پر غریب اور نادار لوگوں کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا ساتھ دیں گے۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ چراغ روشن رہنے چاہیے۔ اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہیں تو درج ذیل طریقہ اختیار کر کے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔